بچوں سے بھاگ گیا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. آج ہر آدمی اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہو گیا. یہ دور نہیں ہے. انہم یرونہ بعیدا. گلستان والے سمجھتے ہیں شاید ابھی بڑا زمانہ پڑا ہے. ونراہ قریبا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرا رب تو اسے بڑا قریب کہہ رہا ہے. ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. وہ آ گیا، وہ ازفہ ازفہ ازفت ازفت، وہ آ گیا، وہ سروں پہ چھا گیا. اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. انذرہم یوم الازفہ. ڈراؤ میرے نبی ان کو اس دن سے جو قریب آ چکا ہے. انذرہم یوم الحسرہ. ان کو ڈراؤ میرے نبی اس دن سے جو حسرتوں والا ہے. انذر الناس. اے میرے نبی تو ڈرا انسانوں کو، گلستان والوں کو، پاکستان والوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو. کس سے؟ یوم یاتیہم العذاب. جب عذاب آئے گا. یوم یاتیہم العذاب. جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کی گرفت ہوگی. جہنم بھڑکتی ہوئی، جنت مہکتی ہوئی، فرشتے پیرے پر، انسان ننگے حفاتن عراتن غرلن، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، بغیر ختنے کے تنے تنہا اٹھ رہے ہیں. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ. اکیلے اکیلے اٹھ رہے ہیں. کما خلقناکم اول مرہ. جیسے تمہیں اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا. وحشرناہم. اور اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے کھڑا کر دیا ہے. اور لقد احصاہم. سب کا اللہ نے گھیرا، سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. وعدہم عدا. اللہ نے ایک ایک کو گنا ہوا ہے. آج کوئی چھپنا چاہے تو اللہ کہتا ہے لا تخفى منکم خافیہ. چھپنے کے دن گئے، وہ فیصلہ بعد میں تھے، اب ختم. آج کوئی بھاگنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھاگنے کے راستے بند. این المفر این المفر. آج بھاگنے کی راہیں بند ہو چکی ہیں، بھاگنے کے راستے ختم ہیں. کوئی اپنی طاقت سے، بدماشی سے، حکومت کے زور پر لڑ کے نکلنا چاہے تو اللہ کہتا ہے فانفذوا فانفذوا. اگر طاقت ہے تو آج نکل کے دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان. نکلو گے کسی طاقت کے ساتھ. طاقت تمہاری سلب ہو چکی ہے اور تمہیں حقیر ذلیل کر کے آج اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا ہے. کچھ میں کوئی طاقت نہیں کہ وہ دم مار سکے، کسی کا حال پوچھ سکے. لا يسأل حمیم حمیما. اور میرے بھائی وہ بڑی خوفناک گھاٹی ہے. کوئی کسی کا کو پوچھنے والا نہیں. لا يسأل حمیم حمیم. ایسا دوست جس کی محبت دل میں جوش مارتی ہو، وہ بھی آج کہیں گے تو میرا کچھ نہیں لگتا، کچھ نہیں. لا يسأل حمیم حمیما. یبصرونہم. انہیں نظر آ رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تو بڑا قریب کہہ رہا ہوں، تم کہتے ہو بہت دور ہے. وہ کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. جب ایک آواز آئے گی، جب ایک آواز آئے گی. إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً. ایک چیخ ہوگی. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً. ایک زبردست وہ آواز ہوگی. إِنَّمَا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. ایک زبردست وہ ہتھوڑے کی طرح لگتی ہوئی ضرب ہوگی. یہ مختلف فدکت الارض فدکت الارض والجبال کیا ہے؟ اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا فیومئذ وقعت الواقعہ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ. یہ زمین جب ایسے توڑی جا رہی ہوگی اور پھر زمین اور پہاڑ اکٹھے. زمین اور دکتا واحدہ. زمین کو بھی توڑا جا رہا، پہاڑوں کو توڑا جا رہا، ریزہ کیا جا رہا. زمین آسمان تھر تھرا رہے. ایک دن میں اپنے اس بول کا ذمہ دار ہوں. مجھے بتانا پڑے گا میں نے کیوں بیان کیا تھا، آپ کو بتانا پڑے گا آپ کیوں آئے تھے. یہ روزے رکھنے کا بتانا پڑے گا کیوں رکھے تھے. زندگی کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کھول کر کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. تو میرے بھائیو یہ اب دنیا حقیقت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے حقائق سے نظریں چرا کے بھاگ جاتے ہیں، یہ حقائق کو چھوڑ کر بستر اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں. میرے بھائیو میرا آپ کا اللہ کس کو حقیقت کہہ رہا ہے؟ الحق. اللہ اکبر، کیا طاقتور تعبیر ہے. الحق الحق. حقیقت. تم نے روٹی پانی کو حقیقت سمجھا، تم نے بجلی گیس کو حقیقت سمجھا، تم نے ناشتے پراٹھوں کو حقیقت سمجھا، اسکول اور اس کی فیسوں کو حقیقت سمجھا، ریل بازار 8 بازاروں کی دکانوں کو تم نے حقیقت سمجھا، گلستان کالونی کے بازاروں کی تجارت کو تم نے حقیقت سمجھا. الحق الحق. تم نے کھیتی باڑی کو حقیقت سمجھا، ذمہ داری کو، سیاست کو، حکومت کو، ایم پی کو، ممبری کو، جرنیلی کو، تم نے ان کو حقیقت سمجھا. جس رب نے جہان بنایا اس سے تو پوچھو وہ کیا کہتا ہے. الحق.
تمہیں پتہ ہے حقیقت کا، الحاقہ وہ ایک حقیقت، وما ادراک ما الحاقہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ وہ حقیقت کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے؟ تمہیں پتہ ہے الحاقہ ما الحاقہ تمہیں پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا حقیقت ہے، تمہیں پتہ نہیں لگ سکتا کہ وہ کیا حقیقت ہے۔ الحاقہ بتاؤ گلستان والوں کو حقائق کیا ہیں؟ ما الحاقہ کچھ پتہ ہے؟ بتاؤ فیصل آباد والوں کو حقائق کیا ہیں؟ وما ادراک ما الحاقہ تمہیں کچھ خبر ہے؟ تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی جس نے کہا تھا دنیا حقیقت ہے، روٹی پانی حقیقت ہے، اور شہوتیں بیوی بچے حقیقت ہیں۔ تم سے پہلی قوموں نے کہا تھا آخرت کچھ نہیں ہے، ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، سب دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے۔ جو مر گیا اذا كنا عظاما نخرہ انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ جو مر گیا ہڈیاں چورا چورا ہو گئیں وہ نہیں اٹھ سکتا۔ تم سے پہلی قومیں آئیں، انہوں نے بھی حقائق انہی کو سمجھا جو آج فیصل آباد والے سمجھ رہے ہیں، جو آج پاکستان والے سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ سنو، جنہوں نے آخرت کی حقیقت کو جھٹلایا اور دنیا کی حقیقت کو حقیقت جانا، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ تم سے پہلے عاد ثمود انہوں نے کہا دنیا سب کچھ آخرت کچھ نہیں۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ ایک زبردست چیخ آئی اور قوم ثمود کے کلیجے پھٹے۔ فاما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ پھر ایک قوم عاد آئی جو ان سے بھی پہلے تھی، بڑی طاقتور تھی، وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ ہم سے طاقتور ہے ہی کوئی نہیں۔ تو تیرے رب نے ان کو پکڑا، جھنجھوڑا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان کی گردنوں کو الگ کر دیا، دھڑ کو الگ کر دیا، زیر و زبر کر دیا۔ فتر القوم فیہا سرعا آؤ آؤ دیکھو، چشم ایمان سے دیکھو، چشم تصور سے دیکھو، آج سے کئی ہزار سال پہلے، کوئی 7-8 ہزار سال پہلے ایک قوم ہے جن کے سر اس گنبد کی طرح ہیں، اتنے بڑی بڑی بلائیں ہیں، وہ 40-50 ہاتھ ان کے قد ہیں، بوڑھے نہیں ہوتے، بیمار نہیں ہوتے، تھکتے نہیں ہیں، اور ان کی کمر نہیں جھکتی، کان میں درد نہیں، دانت میں درد نہیں، بیماری نام کی نہیں۔ وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ تو میرے رب نے کہا جس نے تمہیں بنایا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہوا چلی، انہیں تہس نہس کیا۔ پھر ایک فرعون بھی تھا۔ آج کے سیاستدانوں کو بتاؤ جو ایم پی اے کی کرسی پر ایمان فروخت کر دیتے ہیں، جو صدارت کی کرسی پہ ایمان کے سودے کرتے ہیں، جو اسمبلی کے پیچھے ایمان کو فروخت کرتے ہیں، یہ چھوٹی سی نازنی جو قابو میں نہیں آ رہی اس پر اپنے ایمانوں کے سودے کر دیتے ہیں۔ ان کو بتاؤ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية۔ فرعون آیا تھا دندناتا ہوا، انا ربکم الاعلی کے نعرے لگاتا ہوا، میں سب سے بڑا طاقتور بادشاہ، میں سب کا رب ہوں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ فرعون کو بھی پکڑا، باقی قوموں کو بھی پکڑا۔ فنبذناہم فی الیم فرعون کو اٹھا کے پانیوں میں پھینکا، سمندر میں پھینکا، اور کیا ہوا؟ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ وہ باغ چھوڑ گئے، کھیتیاں چھوڑ گئے، عیش گاہیں چھوڑ گئے اور عیش پرستی کے سامان چھوڑ گئے اور جا کر سمندر کی لہروں کا شکار ہو جائے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ ان پہ زمین روئی، نہ ان ہوش میں آ جاؤ، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مچھر کا پر، یہ دھوکے کا گھر، یہ مکڑی کا جالا۔ چڑھتا سورج مت دیکھو، ڈوبتے سورج کو دیکھو، دیکھتے نہیں اور صبح کی رعنائیاں وہ ابھی اپنا نشہ اتار نہیں پاتی کہ ایک دم مغرب کا افق ان کو دبوچ کر ساری رونق کو چھین لیتا ہے اور اس کی رونق کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے، جن کی چمک دمک کو سیاہیوں میں بدل کر رات آنے والی، شام آنے والی، ڈوبنے والا سورج وہ پکار پکار کے کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، اس کے چکر میں نہ پڑنا۔ آج شیشوں کے سامنے کھڑا ہوا جوان کیا لڑکی کیا لڑکا کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یہ کندھا، کبھی یہ کندھا،
पीछे भी शीशा लगाया हुआ है, पीछे से भी देखता है, आगे से भी देखता है, ऊपर शीशे करके देखता है, दाएं जाविये से देखता है, बाएं जाविये से देखता है, कभी अपनी आंखों को देखता है, कभी अपने माथे को देखता है, कभी अपने गाल देखता है, अपने हुस्न पे इतराता है और अपनी तारीफ का तलबगार बनता है। चंद सुबहें चंद शामें, बस चंद सुबहें चंद शामें। फिर क्या हुआ? देखो देखो, आज मकड़ियां आ गई, बुढ़ापे की मकड़ियां आ गई और उन्होंने बुढ़ापे की झुर्रियों का ताना बाना बुन दिया है। अब उसे कहते हैं शीशा देखोगा तो मैं नहीं देखता। आज वो शीशा देखने की सकत नहीं, मुझे शीशा ना दिखाओ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं, ये तू ही है। नहीं, मेरी तो बड़ी जवानी थी, बड़ा हुस्न था, मैं तो वक्त की जुलेखा थी, मैं तो वक्त का यूसुफ था। तो आज देख तो सही, तेरा ही चेहरा है। ये झुर्रियां कहां से आई? ये बुढ़ापे की मकड़ियों ने किस वक्त हमला किया? तूने तो बड़े जोर लगाए थे कि बुढ़ापा ना आने पाए, चेहरे की रौनक ना जाने पाए। लाखों किस्म के तुमने मेकअप के सामान खरीदे और किन किन मशक्कतों से तूने अपने जिस्म को संवारा बनाया, पर तू आज अपना चेहरा क्यों नहीं देखता? आज नजरें, वो नजरें हिरनी जैसी आंख, उसकी तो हिरनी जैसी आंख, आज वो आंख का पपोटा ही नहीं उठ रहा, आंख उठने से इनकार कर रही है, आंख उठने से इनकार कर रही है। और उसकी तो बड़ी नाजो अंदाज वाली चाल है और आज उससे कदम नहीं उठाए जा रहे, आज उसको व्हील चेयर पे बिठाया जा रहा है। वो मुझे नसरुल्लाह भट्ट मिला, पहले फिल्मों में काम करता था, अब तो माशाल्लाह 3 चेहरे लगे, बड़ी दाढ़ी। तो ये उस जमाने में, हमारे जमाने में फिल्मों में काम करता था। तो कहने लगा, मैं 3 मन की बोरी को यूं उठा के फेंक देता, 2 उंगलियों में पकड़ के यूं उठा के फेंक देता था। आज मुझसे खुद जमीन से ऊपर उठा नहीं जा रहा है। हाँ, ये मेरे भाइयों, आने वाली सुबह और शामें वहां हमें अपने चेहरे हमें ओपरे नजर आते। नहीं, मैं नहीं, तू ही है। मेरी जवानी कहाँ गई? उसे दुनिया खा गई। मेरी रौनकें कहाँ गई? उसे दुनिया ले गई। मेरा हुस्न कहाँ चला गया? वो शाम के साथ ढल गया। मेरी जवानी कहाँ चली गई? वो ढल गई रात के साथ, शाम के साथ। यहाँ का हर फूल खिलने नहीं पाता कि वो मुरझा जाता है, बाहर आने नहीं पाती कि खिजा के थपेड़े से धक्का देकर दरख्तों को नंगा कर देते हैं। मुस्कुराहटें आ नहीं पाती कि आंसुओं की रिमझिम बरसात शुरू हो जाती है। खुशियां आंगन में कदम पहले रखती हैं और गम आकर उसको धक्का देके वो जाके फेंकते हैं। उनका आना बाद में होता है, गम पहले से आकर एक मार के उठा के वो फेंकता है। कहीं शादियों के नगमे न सुना करो, जाओ रोने वालियों के नौहे सुनो, नाचने वालियों के गाने न सुनो, बैन करने वालियां उन माओं के बैन सुनो जिनके जवान लाल उनकी आंखों के सामने मैयत बन के पड़े होते हैं। उन औरतों के नौहे सुनो जिनके जवान खामिन उनके सामने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जाकर कब्र के का सफर शुरू कर रहे होते हैं। उन बापों के जाकर उनकी गम गई दास्तानें सुनो मेरे भाइयों, जिनके जो खुद कहते थे या अल्लाह मुझे मौत दे दे, वो बैठा सिसक रहा है और जवान बच्चा कंधों पे उठाकर वो जनाज़ा कब्र में ले जाया जा रहा है। यहाँ के राग न सुनना, धोखा खा जाओगे। यहाँ के होटलों में न जाना, वो सब धोखा फरेब है, मुस्कुराहटें धोखा हैं। और यहाँ के होटल वो ईमान को बर्बाद करने के अड्डे हैं, वहाँ न जाना, वहाँ हर चीज मसनूई है। लौट के कब्रिस्तान जाना, शिकस्ता कब्रें, वीरान कब्रिस्तान, टूटी हुई कब्रें, उखड़ी हुई कब्रें, झुकी हुई कब्रें, बोसीदा कब्रें, धंसी हुई कब्रें। हाय हाय, एक कब्र कहेगी मैं भी कबो किसी का सरपुर गुरूर था। मैं मैनी शरीफ के कब्रिस्तान से गुजर रहा, एक जगह फातिहा पढ़ने जा रहा, मैं कब्रिस्तान के दरमियान से गुजरा ताकि कुरान पढ़ता हुआ दाएं बाएं सबको ईसाले सवाब करता जाऊं। अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कौन है क्या है। एक कब्र ने मेरे पांव रोक लिए, उसकी बेबसी ने, उसकी हसरत ने, उसकी बोसीदगी ने, उसकी उदासियों ने, उसके गमों ने मेरे पांव रोक लिए। मैं तो अपने ध्यान में जा रहा हूँ, मेरा अपना अजीज है, मैं उस पर फातिहा पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कौन मरा हुआ है, पर उसकी कब्र की वीरानी ने, बोसीदगी ने, ओए होए होए, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं कैसे वो नक्शा बयान करूं कि चलते हुए कदम मेरे रुक गए और मैं ऐसे खड़ा होकर कब्र को देखने लगा और मैं बेसाख, मुझे यूं लगा जैसे कब्र का एक जर्रा कह रहा हो इधर भी कुछ पढ़ते जाओ, यहाँ कोई कभी नहीं आया। माओ को दफन करने के बाद औलादें भूल जाया करती हैं, माओ की गोद में बरसों खेलने के बाद फिर याद में नहीं रहता कोई मां थी। बाप के कंधे पर बरसों सवारी करने के बाद याद नहीं रहता कोई हमारे लिए घर बना गया था, जमीनें छोड़ गया था, जायदादें छोड़ गया था। वो एक मुहर्रम में चले जाते हैं, अगर ये रस्म न होती तो शायद कोई कब्रों पे भी न जाता।
اپنی مصروفیتیں. جب آدمی خود باپ بنتا ہے باپ بھول جاتے ہیں، جب خود بچی ماں بنتی ہے مائیں بھول جاتی ہیں، جب اپنی دوستیاں بنتی ہیں بھائی بھول جاتے ہیں. کون مرے ہوئے کو یاد رکھتا ہے؟ یہ فنا کی جھوک ہے، مٹ جانے کا مقام ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. حضرت علی نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي قبل الممات قليل. آج فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، کوئی سدا سلامت نہیں رہ سکتے. ایسی حسین جوڑی بھی آج بکھر گئی. ایسا حسین جوڑا کوئی دنیا میں کہاں سے لائے گا؟ ایسا جمال کوئی کہاں سے لائے گا؟ ایسی جوڑی کوئی کہاں سے لائے گا؟ علی اور فاطمہ کی جوڑی کوئی دکھائے تو صحیح، کوئی نبیوں کے بعد کوئی ایسی جوڑی بنی ہو. لیکن آج یہ جوڑی ٹوٹ گئی. 24 سال کی عمر میں فاطمہ جدائی دے گئی، 24 برس کی عمر میں جدائی دے کے جا رہی. ہاں لیکن بھائی ان کا تو مرنا بھی زندگی تھا. پانی کے لیے اپنی خادمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی رکھو. خادمہ نے پانی رکھا، خود غسل فرمایا، پھر اس کے بعد چارپائی کو درمیان میں رکھوایا اور کپڑے پہنے اور فرمایا. علی اس وقت کہیں باہر نکلے تھے. فرمایا اب میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، مجھے دوبارہ غسل نہ دینا، یہی میرا غسل ہے اور علی کو بتا دینا. اور وہ گئی. ہاں آپ نے کہا تھا ابھی فاطمہ سے میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگی. پھر آپ نے پھر کان میں کہا نہیں تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی. پھر وہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی تھی، پہلے روئی پھر ہنسی. تو کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا مجھے میرے باپ نے کہا میں جا رہا ہوں تو مجھے رونا آیا. تو پھر انہوں نے فرمایا تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی. تو پھر میں خوش ہو گئی. باپ کے جانے کے صرف 6 مہینے کے بعد ابا سے ملاقات ہو گئی. تو حضرت علی فرما رہے ہیں آج دیکھو ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل. آؤ دیکھو میں نے انہی ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ کو قبر میں اتارا تھا، آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اتار دیا. آج مجھ سے دنیا کا دھوکہ کھل گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی، کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا. کل بیت وان طالت سلامتها یوم ستدرکہ النکباء والحباب. او میرے بھائیو، کوئی گھر کتنا آباد رہے سلامت رہے، ایک دن آتا ہے کہ مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا، ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں فیصلہ آباد سے دھوکہ نہ کھاؤ، اس کے بازاروں سے دھوکہ نہ کھاؤ، ہوش میں آؤ، ہم غلط جا رہے ہیں. اور میرے بھائیو اگر مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو اس زندگی سے واپس آؤ. میں اللہ کا اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں. اگر مر کے کہیں اور چلے جانا ہے، اگر مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا یا اللہ کے رسول کا سامنا نہیں ہے، جو مرضی کرو. پھر ہم بھی چھوڑیں، اب ہمیں بھی کچھ سمجھاؤ. ہم کیوں بول کے گلے کی ایک رگ میں درد اتار بیٹھے؟ گھر چھوڑ سارا وجود ہڈیوں میں درد اتر گیا ہے. تو کچھ ہمیں بھی راستہ بتاؤ کہ یہ راستہ ہے، اس پہ موج میلہ بھی ہوگا، اللہ بھی نہیں ملے گا. آؤ ہم سب ہم بھی مل کر تمہارا ساتھ دیں. ہم کیوں ایسے کھاری اٹھائے ہوئے در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں میرے بھائیو؟ اور اگر ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، اور میں بتا رہا ہوں کوئی نہیں ہے، میرے پاس کوئی مضمون نہیں بیان کرنے کو. میں یہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں میرے بند ٹوٹ جاتے ہیں، میں دیوانہ ہو جاتا ہوں کہ میں ان کے کیسے دلوں میں اتر کر ان کے دلوں کی لگاموں کو اللہ کی طرف پھیر دوں اور اس کے رسول کی طرف پھیر دوں. یہ جب گانے بجانے میں ڈوبتے ہیں، جب یہ رقص گاہوں کو چلتے ہیں، جب یہ تاجر غلط تولتے ہیں، اور جب یہ بینک سے قرضے لے کر لمبے نظام بناتے ہیں، پرائز بانڈ خرید کر دعائیں مانگتے ہیں اللہ میرا بانڈ نکل آئے. او میرا بھائی تجھے کیا ہو گیا؟ تو جوئے پر دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا بانڈ نکال دے. میں کیسے ہوش میں لاؤں؟ میں تو خود مدہوش ہو چکا ہوں. میں تو صدمے جیسے آدمی کو پاگل کر دیتے ہیں، دیوانہ کر دیتے ہیں. وہ دیوانگی کی کیفیت ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی مانتا ہی نہیں. 4 دن کے تھوڑی دیر کے لیے ہائے کرتے ہیں، پھر وہی ڈگر، وہی راہیں، وہی غفلت، وہی صبحیں، وہی شامیں. کہاں سے کوئی آئے گا؟ کون سی آواز آئے گی؟
कोई क़यामत के कड़का को सुनना चाहते हो? क्या आसमान के धमाके सुन के तौबा करना चाहते हो? क्या आसमान की बिजलियों को कौंधता देखकर फिर तौबा करोगे? या जमीन के कलेजे को फटता देखकर फिर तौबा करोगे? या समंदर की बिफरी मौजों को चढ़ता देखकर फिर तौबा करोगे? या हवाओं के झक्कड़ बगोलों को देखकर फिर तौबा करोगे? नहीं नहीं, फिर तौबा का वक्त निकल जाता है। अभी वक्त है, अभी हम लौट आए, आ जाएं। कब्रों की वो सीदगी याद करो, कब्रों के अंधेरे याद करो। और मैं आपको सुना रहा था, उस कब्र ने मुझे रोक लिया, उसकी एक एक मट्टी के जर्रे ने मुझे कहा कुछ इधर पढ़ लो, यहाँ कोई नहीं आया। हाँ हाँ, कोई नहीं आया करता, कोई नहीं आया करता। यहाँ अली फातिमा जुदा हो गए, बाकी कौन हमेशा रह सकता है? और जब जुदाइयां होती हैं फिर क्या होता है? कअल्लम तकुन बैनी व बैनक खुल्लतुन वला हुस्न वद्दिन मर्रतन फित तबाजुली। फिर ऐसा होता है जब जुदाइयां हो जाती हैं, फिर यूं होता है कि जैसे कभी कोई आया ही ना था, कोई मिल बैठा ही ना था, कोई माँ न थी, कोई बाप न था, कोई भाई न था, कोई संगी न था, कोई साथी न था। इस तरह इंसान भुला देता है, अपने झमेलों में गुम होकर, हंसी मजाक में गुम होकर। मैं उस कब्र में खड़ा पढ़ता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ। उसका कतबा टेढ़ा हो चुका है जमाने की गर्दिश ने और माजी के बेरहम गर्दिश ने उसके सारे कतबे को काला कर दिया था। मुझे तजस्सुस हुआ, मैं देखूं ये है कौन जिसकी कब्र ने मुझ जैसे अजनबी को रोने पे मजबूर कर दिया और मुझे खड़ा कर दिया। मैं करीब हुआ, मैंने झाड़ा तो पर लिखा हुआ था अल्लाह अकबर, रुस्तम हिंद इमाम बख्श। रुस्तम हिंद, जिसके लिए महाराज कालीन बिछाते थे, जिसको हाथियों पे सवार करवा के लाया जाता था, जिसके आगे पीछे ढोल बजते थे। और जैसे आजकल ये क्रिकेट के खिलाड़ियों के आगे पीछे खलकत होती है, ये वो दौर था जब पहलवानों के आगे पीछे खलकत होती थी। आज उसकी खबर वीरान होकर कह रही है कोई इधर भी तो पढ़ के जब चलता जाए, कोई यहाँ भी तो कुछ तोहफा देता जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, जब मौत आएगी तो कोई औलाद याद न करेगी, कोई माँ बाप याद न करेंगे। माएँ लाल भूल जाती हैं, माओं को बच्चे भूल जाते हैं, माओं को बच्चे भूल जाते हैं, बाप औलादें भूल जाते हैं, बीवियों को खामिन मिल जाते हैं, खामदों को बीवियां मिल जाती हैं, यारों को यार मिल जाते हैं। वो तो हम हैं जो जाके तहे खाक सो जाते हैं। अकेले तन्हा जिंदगी का सफर शुरू हो जाता है। अली बिन अबी तालिब जैसा शाह सवार, अल्लाह ताला का मुकर्रम महबूब इंसान, जिसको अल्लाह के नबी ने कहा अली तुझे बशारत हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। इतनी बड़ी बशारत, अली तुझे मुबारक हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। इतनी बड़ी बशारत का लेने वाला, रोजाना की रात की फरियाद, मुझे तो पता नहीं कि मेरा ये बयान कबूल है कि मरदूद है। आपको पता नहीं आपकी आमद कबूल है कि मरदूद है। आज 25 रोजे रखते हुए हो गए, कुछ पता नहीं अल्लाह ताला कबूल करेगा या रद्द कर देगा। बड़ी जात है, आज तक जिंदगी में कोई एक अमल भी नजर नहीं आता जिस पर हम दावा कर सकें ये काम तो मेरा अल्लाह को बड़ा पसंद आएगा और मेरी बख्शिश का सामान हो जाएगा। हम फकीर लोग हैं मेरे भाइयों, हमारी माइशत इतनी खराब नहीं हुई जितना हमारा ईमान खराब हो गया है। हमारा फकीर, उसका चूल्हा ठंडा हुआ है, हमें उसका दर्द है, लेकिन उसके चूल्हे ठंडे होने का इतना दर्द नहीं है जितना उसके ईमान की अंगीठियां सर्द हो चुकी हैं, जितना ये दर्द है, क्योंकि ये फकर मालदारों को भी हासिल है। ये फकर पूरी दुनिया पे छा चुका। मालदार भी फकीर हैं, दुकानदार भी फकीर हैं, ताजर जमींदार भी फकीर हैं। आज जो जितना बड़ा दुनियादार है वो ईमान का उतना बड़ा फकीर हो चुका है, वो भकारी हो चुका है। कुछ नहीं हमारे पास, कोई दावा नहीं जिंदगी भर के किसी एक अमल पर जिनको 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 जन्नत के परवाने मिल गए। अली का घर मेरे घर के सामने, फातिमा मेरी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार, हसन हुसैन जवानों के सरदार जिनको जन्नत के परवाने मिले। हजरत अली रात को उठ के रो रहे हैं, आहिन आह मिन किल्लत ज़ात व बु'द सफर व वहशत तरीक़। ए मेरे मौला मुझे माफ करना, मेरे पास अमल कोई नहीं है। ए मौला मुझे माफ कर दे, मेरा अमल थोड़ा है। और मैंने अभी क्या कहा है, मैंने अभी क्या बताया आपको कि अली का घर नबी के घर के सामने है, तो कुछ तो सोचो। कभी थोड़े अमल वाला भी दो जहान के सरदार के घर के सामने घर बना सकता है? कभी थोड़े अमल वाला इतने मर्तबे पे जा सकता है? वो क्या कह रहे हैं,
یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے تو میرے پاس کیا ہے جس کا میں دعویٰ کروں؟ یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے، یا اللہ مجھے تنہا جانا ہے، یا اللہ راستہ بڑا خطرناک ہے، یا اللہ عمل کا توشہ تھوڑا ہے، اے میرے مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ ہیں جو معاف ہو چکے ہیں، جن کی بخشش ہو چکی ہے، اور مجھے تو پتہ نہیں ہے کس حال میں جانا ہوگا، پتہ نہیں ہم کا، پتہ نہیں ہمیں ہمارا کب اٹھیں گے۔ دن گھڑی گھنٹے منٹ سیکنڈ تک طے ہیں، صبح و شام کے گھڑی گھنٹے طے ہیں، قبر کی مٹی طے ہے، زمین طے ہے، کفن کے کپڑے طے ہیں، قبر میں اتارنے والوں کے بھی نام لکھے جا چکے ہیں، جن کیڑوں نے میرے آپ کے جسم کو کھانا ہے وہ بھی متعین کیے جا چکے ہیں۔ کب یہ ہڈیاں پگھل جائیں گی، کب باہر آ جائیں گی، کب یہ کان گر جائیں گے، کب یہ مسکراتا چہرہ تاریک ہو جائے گا اور اس کے اندر سے خوفناک کھوپڑی باہر نکلے گی، کب دانت بھر جائیں گے اور کب جبڑے ٹوٹ جائیں گے، کب یہ ریڑھ کی ہڈی جس کے سہارے یہ کھڑا ہے اس کو کیڑے نوچ 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 کے چورا چورا کر دیں گے۔ یہ پاؤں جو زمین پہ ایڑی مار کے چلتا ہے تکبر میں اتراتا ہے، اور پتہ نہیں مایو ہے یہ زمین پہ پڑا ہوا پاؤں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کس قدر غضب کے فیصلے کرواتا ہے۔ ہاں ایک دن آئے گا یہ ایڑیوں کو کیڑا کھائے گا، کہے گا اب ایڑی مار کے دکھا، اب ایڑی مار کے دکھا، سارا وجود مٹی ہو جائے گا، قبر کی گرمی پگھلا دے گی، پھر زمین کو غصہ آئے گا، وہ کہے گی میں نے کروٹ بدلنی ہے، پھر وہ کروٹ بدلے گی، پھر وہ اندر کی مٹی باہر پھینک دے گی، باہر کی اندر لے جائے گی، پھر یہ مولانا صاحب، یہ حضرت صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب، یہ جنرل صاحب، یہ بیگم صاحب، یہ امیرن صاحبہ، یہ غریبن صاحبہ، یہ امیر و امیرن، یہ غریب و غریبن، یہ نواب و بیگم، یہ شاہ و شہزادی، یہ ملک و ملکہ، یہ ادنا و اعلیٰ، یہ مہتر و کہتر، یہ اول و آخر، یہ حسین و صورت، یہ مالدار فقیر، یہ بوڑھا یہ جوان، یہ بچہ یہ معصوم، آج آؤ، آج ان کا چورا چورا زمین کے اوپر آیا، ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے یوں بکھیر دیا اور ہواؤں پر ہوائیں چلی، بگولوں پہ بگولے چلے، میرے ذرات بکھرنا شروع ہوئے، ایک ایک ذرہ جدا ہوا، پتہ نہیں کہاں 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 جا کے یہ جسم کی خاک گرے گی۔ او میرے بھائیو، جس وجود کا یہ انجام ہو، ہم اس کو اللہ کی نافرمانی پہ چلا دیں تو ہم سے بڑا نادان کون ہوگا، ہم سے بڑا گھاٹے والا کون ہوگا، خسارے والا کون ہوگا۔ اللہ کی رحمت کا در کھل چکا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں۔ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے بھلائی کے کرنے والے آگے بڑھ، تجھے مبارک ہو، دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے برائی کے کرنے والے بس کر جا، واپس آ جا۔ اللہ پہلے آسمان پہ ہے اپنے عرش کے ساتھ، لو لشکر کے ساتھ، وہ اعلان کر رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے لینے والا، هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، ہے کوئی تائب، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ میرے بھائیو، آج آخری جمعہ ہے، حجۃ الوداع ہے، جمعہ کا دن ہے، رحمت الہیہ ٹوٹ ٹوٹ کے اتر رہی ہے، پر ہے میں کیا کروں، اس رحمت سے بھی 4 آدمی اب بھی محروم ہیں، اب بھی محروم ہیں۔ شراب پینے والا اب بھی محروم ہے، اس پر جمعے کی رحمت کا کوئی ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا۔ شراب تو کوئی پیتا، اب تو خیر بہت پینے والے ہو گئے، لیکن اگلی وبا بڑی عام ہے، ماں باپ کا نافرمان، اس کے لیے جمعے کی رحمتوں میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے شب قدر کی بخشش میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے رمضان کی بخششوں میں کوئی حصہ نہیں۔ روزانہ 10 لاکھ آدمی دوزخ سے نجات پا رہے ہیں، ہر رات میں اللہ 10 لاکھ دوزخیوں کو جنت کے فیصلے سنا رہا ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان اس رحمت سے بھی محروم ہے۔ وہ اتنی بڑی رحمت کے دریاؤں پہ کنارے کھڑا ہو کر یہ پیاسا ہے، کناروں میں کھڑا ہو کر پیاسا ہے، پانی میں کھڑا ہو کر یہ خشک ہے، اسے کچھ نہ ملا۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، وہ اگر ماں باپ زندہ ہیں آج ان کے پاؤں پکڑ لو، ان کو منا لو، ماؤں کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ڈالر پاؤنڈ نہیں لے جائیں گے، اور ماں کی ہائے اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو جب ماں باپ تنگ آ کر ستائے ہوئے ہائے کرتے ہیں تو اللہ کی قسم ہمالیہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ جاتا۔ جب دودھ پلانے والیوں کو ماں اولادیں آنکھیں نکال کے بولتی ہے، جب دودھ پلانے والیوں کو اولاد ڈانٹ کے رکھ دیتی ہے، تمہیں کیا پتا، چپ کرو، بکواس نہ کرو۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک لڑکی کو سنا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے،
اور ماں بھاؤ کہ نہیں، اور اتنے بڑے آنسو گر رہے تھے. خاموش فریادیں، میں بد دعائیں نہیں دیا کرتی، پر یہ آنسو کہاں جائیں گے؟ آنسو کہاں جائیں گے؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں حکومت کو برا کیوں کہتے ہو؟ فوج گندی، جرنیل گندے، پولیس گندی، واپڈا گندی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ڈبونے والی صرف حکومت پاکستان ہے. نہیں 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 نہیں، یہ بات غلط ہے. میں بھی ڈبو رہا ہوں، میں بھی ڈبو رہا ہوں، آپ بھی ڈبو رہے ہیں. جو ماں کو غراتے ہیں، جو باپ کا گریبان پکڑتے ہیں، کہتے تو میرے واسطے کی بنایا ہے، تو میرے واسطے کی کیتا ہے. بیٹا باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے کی کیتا ہے، تو میرے واسطے کی بنایا ہے. اللہ کی قسم، اور میرے بھائیوں، اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا، زمین اس کو قارون کی طرح نگل جاتی. یہ بھی تو اس ملک کو ڈبو گئے، انہوں نے بھی تو پھٹے توڑ دیے. جب نوجوان آوارہ نظریں اٹھا کر لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی تو اس ملک کو آگ لگا دی. جب نوجوان لڑکیاں بے پرد ہو کر آوارگی کے ساتھ وہ بازار میں آتی ہیں، ان کے لباس مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیا اس سے پاکستان کا نصیب نہیں ڈوب رہا؟ اس لیے میں کہتا ہوں بھائیو، حکومت کو گالیاں نہ دو، اپنے عمل دیکھو. یہ جو 8 بازاروں میں حرام پر کاروبار کر رہے ہیں، یہ جتنے بانڈ کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جتنے بینک کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو غلط ناپ تول کر رہے ہیں، اور یہ جو گانے بجانے کی محفلیں سجا رہے ہیں، یہ جو شادی کے نام پر اللہ کا ہر حکم توڑ دیتے ہیں، یہ تعذیب کے نام پر بے حیائی کے جنہوں نے چرچے، جنہوں نے بازار گرم کر دیے ہیں، یہ بھی تو ہیں جنہوں نے میرے ملک کا سفینہ ڈبو دیا. ہم ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کلہڑا ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، چند ہزار، چند کروڑ کی وجہ سے عذاب نہیں آتے. جب اکثر برے ہو جائیں پھر اللہ کا غیبی نظام بدل جاتا ہے. ہماری فوج، پولیس، حکومت زیادہ 1.5-2 کروڑ ہوں گے، ہم تو 13 کروڑ ہیں. 1.5-2 کروڑ کی برائی 13 کروڑ پہ عذاب کو نہیں لا سکتی. میں اور آپ 95% تو نمازیں چھوڑ گئے، آج بھی فیصلہ بعد میں ہوں گے. لاکھوں جو آج بھی جمعہ نہیں پڑھیں گے، یہ جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے، عید بھی نہیں پڑھیں گے. لاکھوں اسی میں ہوں گے جنہوں نے ایک روزہ نہیں رکھا ہوگا، جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی ہوگی. کیا یہ نہیں ہے میرے سفینے اور آپ کے سفینے میں سوراخ کرنے والے؟ کیا صرف فوج ہے یا پولیس ہے یا واپڈا ہے یا بیوروکریسی ہے یا افسر شاہی ہے؟ ہمارے ہی تو بھائی ہیں، وہ میرے آپ کے بھائی ہیں. ان کے لیے دعا کرو، اللہ پہ چھوڑ دو. جانتے نہیں وہ سب سے شدید عذاب ظالم حکمران کو ہوگا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو بدلہ لینے کی نیت چھوڑ دو، اللہ خود ہی کفیل بن جائے گا. تو میرے بھائیوں، اس وقت اللہ کا عرش آ چکا ہے، وہ توبہ کی طلب کر رہا ہے. تو آؤ، یہ مبارک مہینہ ہے، ہم توبہ کریں. اس رحمت کے مہینے میں وہ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو آج جا کے پاؤں پکڑ لے، اف بھی نہ کرو، لا تقل لہما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کرو. اف ہماری زبان میں جو ہم کہتے ہیں نا، کہیے اف بھی نہ کرو. عبداللہ بن عمر حرم شریف میں ہیں، ایک بدو نے ماں کو طواف کرایا، کندھے پہ بٹھا کے کرایا، تھک گیا. پھر آ کر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا حضرت میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، طواف کرایا، ماں کا حق ادا ہو گیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو ایک لمبا سانس لیا تھا، تو نے ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا، ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. امام بخاری نے واقعہ نقل کیا ہے ادب المفرد میں، ایک آدمی قبر سے نکلتا، عصر کے بعد اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہوتا، 3 دفعہ گدھے کی آواز نکالتا، پھر قبر میں غائب ہو جاتا. تو جو اس حدیث کے راوی ہیں، اس واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا چکر ہے؟ کہ یہ شخص شرابی تھا، شراب پیتا تھا، اس کی ماں روکتی بیٹا شراب نہ پیا کر، تو یہ کہتا تھا کھوتے کی طرح مت بکواس کیا کر، کھوتے کی طرح ہینگتی رہتی ہے، گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے. جب یہ مرا، جس دن سے مرا ہے یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، قبر پھٹتی ہے، یہ نکلتا ہے اور گدھے کے چہرے کے ساتھ 3 آوازیں نکال کر پھر قبر میں داخل ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیو، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، آج بدقسمتی ہے، آج کے سکول وہ علم نہیں سکھا رہے، وہ تو پیسے کما رہے ہیں، وہ 2 + 2 4 سکھا رہے ہیں. کون بتاتا ہے ماں کسے کہتے ہیں؟ کون بتاتا ہے باپ کیا ہے؟ ماں باپ نہیں بتاتے تو استاد کیا بتائیں گے؟ اسکول کیا بتائیں گے؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری نسل کیبل میں مبتلا ہو گئی اور وہ ڈش میں پھنس گئے اور وہ انٹرنیٹ میں پھنس گئے. ہے انہیں اپنے اقدار بھولے، انہیں اپنی تہذیب بھولی، انہیں اپنی منزل بھولی، دنیا کے چسکوں میں لگ کر گم ہو گئے، اور یہی سب کچھ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، یہ موقع ہے آج، یہ موقع ہے آج، کوئی ہے تو توبہ کرے. تیسرا آدمی جس کی آج بھی بخشش نہیں ہے وہ ہے جو دل میں کسی کے لیے ویر رکھتا ہو، ویر، بغض، ایک ہے رنجش، کسی سے بھی ہو جاتی، ایک ہے ویر رکھنا، ویر، بغض پالنا. اللہ تعالیٰ اس کو آج بھی نہیں معاف کرے گا.
چوتھا آدمی جو ماں اور باپ سے جو رشتے بنتے ہیں، خالہ، نانی، ماموں، یہ ماں کے رشتے ہیں. جو باپ سے رشتے بنتے ہیں، چاچا، دادا، چاچا، پھوپھی، جو ان رشتے داروں سے، ان کی اولادوں سے جو بدتمیزی کرتا ہے اور برا سلوک کرتا ہے، اس کی رمضان میں بھی کوئی بخشش نہیں ہے. میرے بھائیو، اگر اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں، اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو، اور اگر ہیں تو آج توبہ کر کے اٹھو، آج اللہ کو منا لیں، کیونکہ دربار بڑا سنگین ہے، ہولناک ہے. عمر جیسا آدمی جس کے اسلام لانے پر جبریل آ گئے، یا رسول اللہ آپ خوش ہو رہے ہیں؟ عمر کے اسلام پہ خوش ہو رہے ہیں؟ ہاں. تو جبریل بولے، یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں. یہ وہ عمر ہے. عرفات کے میدان میں آپ نے فرمایا، اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے. یہ وہ عمر ہے. آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ وہ عمر ہے. آپ نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین میں، 2 آسمان میں، ابو بکر، عمر میرے زمین کے وزیر، جبرائیل، میکائیل میرے آسمان کے وزیر. اور ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے. تو آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اس طرح ہم قبروں سے اٹھیں گے، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا. یہ وہ عمر ہے. 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا. کتا بھی کہتے تھے ہائے ہائے کوئی کہاں سے ایسا عدل لائے گا. مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے روتے تھے کہ یا اللہ، فرات کے کنارے، دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو پکڑ تو عمر کی ہوگی. یہ وہ عمر ہے. رات کو گشت میں نکلے اپنے غلام اسلم کو لے کر، ایک بدو بڑھیا، بچے رو رہے. انہوں نے کہا بڑھیا کیا کر رہی ہے؟ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ بھوک سے رو رہے ہیں. کہانی میں کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، پانی رکھا ہوا ہے صرف، کیونکہ گھر میں کچھ نہیں ہے، تو ان کو بہلا رہی ہوں کہ روتے روتے سو جائیں گے. پھر اس نے کہا عمر اور میرا فیصلہ اللہ کے دربار میں ہوگا. تو عمر پر کپ کپی طاری ہو آنسو بہ پڑے. فرمانے لگے عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ تو اس نے کہا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں رکھتا تو ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اللہ کے ہاں گریبان پکڑ کے عمر کا. اسی وقت بھاگے، بیت المال سے کھانا نکالا، سامان نکالا، بوری میں بھرا. ان کے غلام نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہا قیامت کا بوجھ بھی میرا تو ہی اٹھائے گا. اپنے کندھے پہ رکھا. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس کے کوڑے کے سامنے بڑے بڑے تھر تھرا جائیں. کندھے پہ بوری کو رکھا، بھاگے، پہنچے، پنیر نکالا، کچھ گندم نکالی، کچھ گھی نکالا، اس کو آگ پہ چڑھایا، لکڑی میں لکڑیاں لگائیں اور دھواں، اور اس میں پھونکے مار رہے، لکڑیاں گیلی اور وہ جلنے نہیں، دھواں اٹھ رہا. تو ان کے غلام اسلم کہتے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ دھواں حضرت عمر کی گھنی داڑھی میں سے یوں نکل کے آنکھوں کو چڑھ رہا، ناک کو چڑھ رہا، اور وہ اس میں پھونکتے رہے یہاں تک کہ آگ جلی. پھر کھانا خود تیار کیا، پھر پلیٹ میں ڈال بچوں کو دیا. پھر ان کو بیٹھ کے دیکھنے لگے. اسلم نے کہا چلے اٹھیں؟ کہا نہیں، ان کو روتا دیکھا ہے، ان کو ایک دفعہ ہنستا دیکھ لوں پھر اٹھوں گا. یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے. ایک بدو آیا، رات کو گشت میں نکلے، وہ باہر اس کا خیمے کے باہر پریشان بیٹھا. کیا ہوا بھائی؟ کہ میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، کوئی اس کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. حضرت عمر بھاگے، اپنی بیوی کو اٹھایا. اٹھو. کس کی؟ خلیفہ کی بیوی، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی بیوی. ایک جنت کا کام آ گیا، جنت کی کمائی کا موقع آ گیا. بیوی کو ساتھ لیا، ایک معصوم، ایک غریب دایا، ایک غریب بدو کے گھر پہنچا دیا. انہوں نے بچہ، وہ اندر گئی، اس کا کام کیا، بچہ پیدا ہوا. ان کا امیر المومنین کہ یہ کیا ہوا؟ یہ آپ ہیں؟ کا غم نہ کر، فکر نہ کر، میں تیرا ساتھی ہوں. اور وہ بڑھیا جس کے بچوں کو کھانا کھلایا، وہ کہنے لگی کاش تیری جگہ عمر کی جگہ تو خلیفہ ہو، کاش عمر کی جگہ تو خلیفہ ہو تو وہ میرے جیسا کوئی ہوتا. کہتا میں ہی تو عمر ہوں. تو انہوں نے فرمایا تو کل دربار میں آ جانا، عمر کے نزدیک تو مجھے بھی دیکھ لے گی، عمر کے نزدیک مجھے بھی دیکھ لے گی. یہ وہ عمر ہے جس کے اسلام لانے پر کائنات روئی، جنات روئے، آسمان کے فرشتے روئے جس کی شہادت پر. یہ وہ عمر ہے. اور نماز پڑھاتے ہوئے کافر کے ہاتھوں خنجر لگا. نماز میں خنجر، جنت کی ایسی بشارتیں
अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से कहा, बेटा जाओ हजरत अम्मा आयशा से कहो कि उमर अपने साथियों के पड़ोस में दफन होने की इजाजत चाहता है, अगर वो इजाजत दे दें तो मुझे ले जाना, नहीं तो मुझे जन्नतुल बकी में डाल देना। वो आए, हजरत आयशा बैठी रो रही थी, उनका अम्मा जान मेरा बाप उमर यहाँ इजाजत चाहता है। तो हजरत आयशा ने कहा ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी। अब्बा जान मुबारक हो, इजाजत मिल गई। कहा नहीं बेटा मुमकिन है मेरे शर्म में इजाजत दी हो, जब मैं मर जाऊं मुझे उठा के ले जाना, दरवाजे पे रखना, इजाजत मिले तो ले जाना नहीं तो वापस कर देना। फिर जब मौत की आहट को महसूस किया तो रोने लगे। हजरत अली आए, हजरत हसन आए, कहा उमर क्यों रो रहे हो, मौत के डर से? कहा नहीं मौत के डर से नहीं, मौत के बाद आने वाली घाटियों के डर से। तो फरमाया ना रो ना रो, मेरे इन कानों ने कितनी दफा सुना है कि मैं गिन भी नहीं सकता कि अल्लाह के नबी ने कहा था अबू बकर और उमर जन्नत के बड़ी उम्र के लोगों के सरदार हैं। तो उमर और रोने लगे, कहा तू गवाही देगा अबुल हसन, मेरी जन्नत की गवाही देगा क़यामत के दिन? आपने कहा मैं भी दूंगा, मेरा ये बेटा हसन भी गवाही देगा कि अल्लाह के नबी ने ये बात फरमाई थी। इतनी खुशखबरियां मिल गई। फिर फरमाया अपने बेटे से, बेटा मेरा सर जमीन पे रख दे। गोद में था, उन्होंने जमीन पे रखने की बजाय पिंडली पे रख दिया, पिंडली पे। उन्होंने फिर फरमाया बेटा मैं कह रहा हूँ जमीन पे रख दे। उन्होंने जमीन पे रख दिया तो अपना चेहरा यूं मट्टी में डाल दे, इस तरह ऐसे, और अपनी गाल अपनी नाक यूं यूं जमीन में ऐसे ऐसे रगड़ रहे और क्या कह रहे, वैल लगाया उमर इल्लम याग़फिर लक रब्बुक, ए उमर अगर तेरे रब ने तुझे माफ ना किया तो तू हलाक हो जाएगा। तो ये तो माफ हो चुका है, फिर ऐसा डर है। और तारिक जमील को तो पता नहीं है, अब्दुर्रहमान असलम अकरम को तो पता नहीं है, शहीद बिलाल को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है कि क्या होगा क्या होगा, कुछ पता नहीं। ज़ैनब फातिमा समिया को कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। फातिमा को तो पता है फिर भी कपकपाती हैं। खदीजा आयशा को पता है, हजरत आयशा महबूब तरीन बीवी हैं। जब इंतकाल का वक्त आया तो इतना रोई कि चुन्नी सारी आंसुओं से तर हो गई, मोटी चादर थी भीग गई आंसुओं से। अब्दुल्ला इब्न अब्बास आए, कहने लगे अम्मा जान आप क्यों रो रही हैं, आप अल्लाह के महबूब की सबसे प्यारी बीवी हैं, आपका और अब अल्लाह के नबी का की मुलाकात में सिर्फ मौत का पर्दा हायल है, इधर आपकी रूह निकलेगी, इधर आप अल्लाह के नबी के पास पहुंच जाएंगी। फरमाया अब्दुल्ला मुझे धोखा न दे, काश मैं पैदा ही न हुई होती, काश मैं पैदा ही न हुई होती। तो ये उमर इतनी बड़ी जन्नत लेकर के, अल्लाह कहते कहते जान दे दी। जनाजा उठाया गया, दरवाजे पे लाया गया। अब्दुल्ला इब्न उमर दरवाजे पर गए, दस्तक दी, कहा अम्मा जान मेरा बाप उमर दरवाजे पे हाजिर हो चुका है। हजरत आयशा ने फरमाया लाया जाए उमर को, मरहबन बि उमर। चादर उठा के बाहर चली गई, कब्र खोदी जा रही। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो हजरत अली खड़े थे और आंखों से आंसुओं के ऐसे सैले रवा था। वो फरमा रहे थे उमर अल्लाह की कसम मुझे पता था तू यहीं दफन होगा, मुझे पता था इस धरती पे उमर के सिवा कोई नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने एक दफा नहीं पता नहीं कितनी दफा अल्लाह के नबी के मुंह से सुना, मैं और अबू बकर और उमर, मैं और अबू बकर और उमर ये बख्शे हुए लोग हैं और मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरा बोल कबूल है कि नहीं, आपको कुछ पता नहीं है कि ये नमाज ये आमद कबूल है कि नहीं है। मेरे भाइयों ये मुबारक घड़ियां जा रही, ये जुमा अगले साल अब आएगा और पूरा साल है किथे कांधी जिथे मुगला जाना, हमारी जबान का मुहावरा है। लंबी जुदाइयां हैं, अगला साल नसीब में है या नहीं है, अल्लाह का दर खुला हुआ है। देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, तौबा कर लो, मेरे पास कोई मजमून नहीं, ये नहीं कि मैं मजमून सुना नहीं सकता हूँ और मैं इसके बावजूद मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, कोई मजमून नहीं है, बस मैं एक फरियाद करता हूँ, बस करो, वापस आ जाओ। कितने और गाने सुनना चाहते हो, कितना झूठ बोलना चाहते हो, कितना इस तहजीब का मजाक उड़ाना चाहते हो, कितना अपने नबी की सुन्नतों को मजीद ज़बा करना चाहते हो। आ जाओ, आज हम तौबा कर लें। अल्लाह भी कह रहा है मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतहु मिन बईद, आओ तुम तौबा करने आओ, मैं क्या करूँगा। हाय माँ नाराज हो जाए या मुंह फेर के बैठ जाती है, बाप नाराज हो जाए उसको मनाने जाओ वो गालियाँ देता है, भाई नाराज हो जाए उसको मनाने जाओ वो दरवाजा नहीं खोलता, और अल्लाह को मनाने जाओ
جو رب العالمین، جو احکم الحاکمین، جو خیر الفاتحین، جو خیر الناصرین، جو خیر الفاصلین، جو خیر الغافرین، جو ارحم الراحمین، جو اول الاولین، جو آخر الاخرین، جو ذو القوة المتین، جو راحم المساکین، جو ارحم الراحمین، جو مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع فعال لما يريد يفعل ما يشاء رب السماوات والارض رب المشرق والمغرب رب المشرقین ورب المغربین. اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت والا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اتنا طاقتور کہ یدبر الامر من السماء الى الارض، اتنی طاقت والا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اللہ کا لہجہ سنو، اس کی پکار سنو، اس کا تکبر دیکھو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے گلستان والو، تم اللہ کے فقیر ہو، اللہ بے نیاز ہے. واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، قادر ہے، قاہر ہے، جابر ہے، مہیمن ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مالک الملک ہے، عزیز ہے، جبار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم و قابض و باسط، خافض و رافع، معز و مذل، سمیع و بصیر، حکم و عدل، لطیف خبیر. ہے یہ اللہ، یہ اللہ، یہ اللہ، ان صفات والا اللہ. اگر اس کو منانے جاتے تو ناک رگڑواتا، الٹا لٹکاتا، تھپڑ مارتا، جوتے مارتا، ہزاروں شرطیں لگاتا، سر عام کھڑے ہو کے تانے دیتا، عیب سناتا، برائیاں گنواتا، ہمیں ناک رگڑوا کر پھر کہتا جاؤ معاف کیا پر میں قربان جاؤں. کوئی ایسا اللہ کہاں سے لائے گا؟ پھر اسی اللہ کی نافرمانی ہو تو روئے نہ تو کیا نہ کریں. یہ اللہ، یہ اللہ، یہ اللہ. جب کوئی بندہ، کوئی بندی، کوئی مرد، کوئی عورت فاحشہ زانی عورت کیوں نہ ہو، اور زنا کے بازار گرم کرنے والا نوجوان کیوں نہ ہو، اور دھرتی کو قتل و غارت سے بھر دینے والا ظالم کیوں نہ ہو، خائن، بددیانت، راشی، افسر، حکمران کیوں نہ ہو، بے پرد دعوت نظارہ دینے والی عورت کیوں نہ ہو، ساری زندگی ایک سجدہ کرنے والا مرد کیوں نہ ہو، کسی حال کا ہو، تن ہم داغ داغ شد بمبا کجا نہ ہم، جس کا دامن نہیں، تن نہیں، جس کا رواں نافرمانیوں سے بھر چکا ہو. جب یہ ایک قدم اللہ کی طرف اٹھاتا ہے توبہ کرنے کے لیے، اللہ بے قرار ہو کر کہتا ہے میں آ رہا ہوں، تلقیتہ من بعید. اللہ عرشوں سے نیچے آ جاتا ہے، آگے بڑھ کے باہیں پھیلا دیتا ہے اور اس کا استقبال کرتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، آ جا میری بندی، آ جا میرا بندہ. یہ آنکھیں پتہ نہیں کب سے انتظار میں تھی، میرا در پتہ نہیں کب سے کھلا تھا کہ کبھی تو آئے گا، کبھی تو آئے گا. اور جب تو آئے گا تیری ماں تیرا استقبال نہیں کرے گی، صلواتیں سنائیں گی، تیرا باپ تیرا استقبال نہیں کرے گا، تجھے دھکے دے گا. جب تو میرے دربار میں توبہ کرنے آئے گا میں آگے آ جاؤں گا. آ جا میری گود میں آ جا. جیسے ماں بے قرار ہو کہتی ہے میرا لال آ جا، میرا شہزادہ، میرا چاند، میرا بیٹا آ جا، اس زیادہ پیار سے اللہ کہتا آ جا، میں تیری توبہ کا منتظر تھا. اور بڑھاپے میں آنے والے کو تانے نہیں دیتا، او ظالم بوڑھے تو اب آیا ہے، پہلے کہاں تھا؟ او ظالم بوڑھے تو نے جوانی میں توبہ کیوں نہ کی؟ ارے نہیں بھائیو، نہیں، جب کرو گے اس کے در کو کھلا پاؤ گے. حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی گایا کرتا تھا، یہ نہیں کہ بجان، ویسے محفلوں میں گانا لوگوں نے دینا، بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، آمدنی بند ہو گئی، جنت البقیع میں جا بیٹھا، ایک درخت کے پیچھے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنے لگا. یا اللہ، جب میری آواز تھی تو لوگ دیتے تھے، آواز نہ رہی دینا بھی چلا گیا، تو سب کا رب ہے. آج تیرے در پہ آیا ہوں، مجھے مایوس نہ فرما، میری بھوک کا علاج فرما. حضرت عمر سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے. دوڑو اس کی فریاد کو، بقیع میں بیٹھا ہے، عرش ہل رہا ہے. حضرت عمر ننگے پاؤں ننگے سر بھاگے. جب وہ جنت البقیع میں گھسے، ان کے بھاگنے کی آواز اس نے یوں دیکھا، عمر اٹھ کے بھاگا کہ آیا ہے مجھے مارنے. اس کو تو پتا تھا میں کیا کرتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا بھاگو نہیں، میں خود نہیں آیا ہوں، وہ میں بھیجا ہوا ہوں. کہا تمہیں کس نے بھیجا؟ کہا جس کو پکار رہے ہو اسی نے مجھے بھیجا. ارے میرے بھائی ہو، ساری زندگی گزر گئی اس بوڑھے کی نافرمانی میں، اور پکارا تو روٹی کے لیے پکارا، محبت میں نہیں، روٹی کے لیے. اللہ اس پر بھی ایسے لبیک کہہ کر آیا. تو جو توبہ کے لیے کہے گا یا اللہ، اس پر اللہ کیسے آئے گا؟ اور جو جوانی میں توبہ کرے گا، جو جوانی میں سب نظریں جھکا دے گا، کانوں میں ڈانٹ لگا دو، ارے اس
گندی موسیقی سے کان بند کر لو، یہ موسیقی زنا کا ذریعہ ہے، وہ تمہیں اللہ اپنے نغمے سنائے گا، اللہ کی قسم اللہ ان نظروں کو جھکا لو، اللہ تمہیں اپنا دیدار کرائے گا۔ بے حیا آنکھ کیوں دیکھے گی اللہ کو؟ جو آنکھ آوارہ ہو وہ کیوں دیکھے اللہ کو؟ جن ہاتھوں میں شراب کے جام ہو، جن ہاتھوں میں حرام پیسے کا دودھ پانی ہو، اللہ اسے کیوں شراب کی جنت کی شراب کا جام پکڑائے گا؟ توڑ دو، پیٹ پہ پتھر باندھ لو، دال کھا لو، روٹی کھا لو، بجلی کا بل نہیں ہے تاریں کاٹ دو، چراغ جلا لو، دیے جلا لو، وہ بھی نہیں ہے، اندھیرے میں بیٹھ جاؤ، ان قریب اللہ کہے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہوں، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، آج میں تیرا جنت کی عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، آج میں تجھے جنت کے محل دیتا ہوں۔ تو بھائیو آج توبہ کرو، اس سے مبارک دن سارا سال اب نہیں آئے گا، اس سے مبارک جمعہ سارے سال میں اب نہیں آئے گا، یہی ہے آج اٹھو نہیں، میں جھولی پھیلاتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بغیر توبہ کے نہ اٹھو، آج اللہ کے نبی کے غلام بن کے اٹھو۔ توبہ کی تکمیل کیا ہے کہ وہ پیرہن پھاڑ دو، وہ لبادیں اتار دو، ان راہوں کو چھوڑ دو جن پہ زندگی گزری تھی، ان راہوں پہ چلو جن پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا تھا، ان راستوں پہ چلو جن پہ میرا آپ کا نبی چلا تھا۔ اگر اللہ کے بعد کسی نے ہم پہ احسان کیا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ ساری امت کا رونا اکٹھا کرو، میرے نبی کا رونا بڑھ جائے گا، سب کی ہائے اکٹھی کرو، ان کی ہائے بڑھ جائے گی۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا سینہ کھولنے لگ جائے۔ ہمارے نبی کا سینہ غم کی وجہ سے کھولتا تھا، تڑپتے تھے، ماہی بے آب کی طرح بے قرار ہو کر آپ مچلتے تھے اور اس طرح روتے تھے کہ جبریل کو اتارنا پڑتا تھا، اور اللہ فرماتے میرے نبی اتنا نہ رویا کر، اتنا نہ رویا کر۔ راتوں کو مسلم کی روایت مدینے کی راتیں ہیں، کاش ہم پیچھے لوٹ سکتے اور وہ راتیں دیکھ سکتے، اپنے نبی کا رونا، تڑپنا، پیڑ پہ پتھر باندھنا کاش ہم دیکھ سکتے، جس کو قیم خات کے کپڑوں کی پیشکش ہو اور وہ ٹاٹ لگے کپڑے پہن کے پھر رہا ہو، جس کو جنت کے کھانوں کی پیشکش ہو اور وہ 3 دن ایک لقمہ نہ کھا سکتا ہو۔ ابھی روزہ لگ رہا ہے، مجھے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میرا پیٹ پیچھے کو کھینچ رہا، میں کھڑا ہو گیا ہوں، ابھی مجھے آدھا گھنٹہ نہیں ہوا کھڑا ہوئے، لیکن مجھے کھڑے ہونے میں دقت ہو رہی ہے۔ مجھے آج پتہ لگ رہا ہے کہ 3 دن جو میرا نبی نہیں کھاتا تھا تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی، جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو ہاں تو کر، میں تیرے یہ جنت کے دسترخوان بچھا دوں گا، تو ایک دفعہ کہہ تو صحیح، میں اوت پہاڑ تیرے لیے سونا بنا دوں گا، ایک دفعہ تو مجھے اشارہ کر دے، میں عرب کے پہاڑوں کو سونا چاندی زمرد یاقوت بنا کے تیرے قدموں پہ نثار کر دوں گا، قربان کر دوں گا، اور تیری آخرت میں کوئی کمی نہ آنے دوں گا، تیری آخرت میں کمی کوئی نہ آئے گی۔ اور اس کے بعد وہ کہ نہیں، مجھے بھوک پسند ہے، میری ساری امت کم مالدار ہوگی، مجھے جھونپڑا پسند ہے، میری امت کم محلوں میں رہے گی، میں گدھے پہ سوار ہوں گا، میری امت کب بڑی سواریوں پہ سوار ہوگی، میں روکھی سوکھی کھاؤں گا، کب میری ساری امت تر کھائے گی۔ ہے آج مجھے احساس ہو رہا ہے 3 دن کھانے کو نہیں مل رہا، اشارے ہو رہے ہیں مانگو نہیں، ایک دن گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، چوتھا دن ہے، آپ باغ میں گئے، گندی کھجوریں اٹھا کے کھانے لگے، جیسے یہ ہوٹل والے اپنا بچا کھچا فقیروں کو دے دیتے ہیں، فقیر آ جاتے ہیں جو گاہکوں کے کھانے کا نہیں رہتا وہ فقیروں کو دے دیتے ہیں۔ ہمارا نبی جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں، براق جس کی سواری ہو، قاب قوسین جس کا مقام ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جس کو بشارت ملی ہو، عرش جس کی گرد نہ دیکھ سکا، نور کے پردے جس کے پیچھے رہ گئے، اور اللہ جس کے سامنے آ گیا، السلام علیک ایھا النبی کا جسے شرف دیا گیا، جنت الفردوس میں مقام وسیلہ جس کو عطا کیا گیا، مقام محمود جسے عطا کیا گیا، جس کے بغیر جنت کھل نہ سکتے ہو، جس کے بغیر جنت میں کوئی جا نہ سکتا ہو، جس کے بغیر جنت کا کوئی پانی نہ پی سکتا ہو، آج یہ وہی نبی ہے، آج چوتھا دن ہے اور بھوک نے آنتوں کو چیر کے رکھ دیا ہے، گری پڑی گندی کھجوریں باغ میں گری تھیں، آپ وہ کھجوریں اٹھا کے کھانا۔ عبداللہ بن عمر ساتھ تھے، آپ نے کہا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے تو بھوک نہیں ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ مجھے تو بھوک لگی ہے، هذه صبح رابعۃ ما ذقت شیئا، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اے میرے بھائیو، ارے اسی نبی کی سنتیں ذبح کرتے ہو، داڑھی منڈا کے جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، ننگے سر بیٹھے ہوئے جمعہ پڑھنے آئے ہوئے، زندگی میں ایک دفعہ بھی میرا نبی ننگے سر نہیں پھرا۔
की हालत में नंगे सर हुए हैं। जिंदगी में एक दफा नंगे सर नमाज पढ़ाई है तो क्या लगता है सर पे टोपी रखते हुए, क्या लगता है शलवार को टखनों से ऊपर करते हुए, पाँव में शलवार जा रही, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तेरे नबी की आंखें ठंडी हो जाती। अरे पैसे के लिए खोते को खुदा बना दिया, जालिमों की चापलूसी कर करके जबान को गंदा कर दिया। अरे उस महबूब की सुन्नत इतनी, वो लिबास तो उसका पहन लेते, पतलून पहन के जुमा पढ़ने आ जाते। क्या मेरे नबी का कोई लिबास न था? क्या उसकी कोई जिंदगी न थी? तो उसी पर वार करना है। वार करते तो मगरिब की तहजीब पे करते, तुमने किस पे वार कर दिया जो पहले ही तुम्हारे लिए कुर्बान हुआ पड़ा है। वो आप कहते हैं ना, कोई माँ को कत्ल करके जा रहा था, उसकी माशूका ने कहा माँ का कलेजा लेके आ तो तुझसे शादी करूंगी, तुझसे मिलाप करूंगी। उस जालिम ने माँ को चीर दिया, कलेजा निकाला, जा रहा था ठोकर लगी, कलेजा बोल उठा, शाला खैर होवे मेरा बच्चा। कलेजे से आवाज है, शाला खैर होवे मेरा बच्चा। और मेरा नबी तो इन माओं से ज्यादा प्यार करने वाला था, और हमने क्या कर दिया, और इसके तरीकों पे छुरियां चला दी। एक कुर्ता पहनते हुए क्या तुम्हारी शान घट जाती है, शलवार पहनते हुए तुम्हारी शान घट जाती है, तुम्हारा मकाम गिर जाता है। मेरे भाइयों, पहचानो तो सही दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, पहचानो तो सही वफाओं वाला कौन है, जफाओं वाला। मैदान माशर में जहन्नुम आ रही है, वो चीख मारे, बड़े बड़े फरिश्ते जमीन पे जा गिरे, इंसान, जिन्नात, उलिया, मुकर्रबीन, मुजाहिदीन, शुहदा, उलमा, मुफस्सिरीन, धड़म 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 जमीन पे गिर रहे। और हदीस में था किसी के पास 70 नबी का अमल होगा तो वो भी कहेगा आज मैं नहीं बचता। सारे नबी पुकार उठेंगे, नफ्सी नफ्सी, आदम नफ्सी नफ्सी, शेष अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, या अल्लाह मेरी जान बचा, मैं नहीं किसी का सवाल करता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता, मेरी जान बचा, मैं नहीं किसी का सवाल करता। कलीमुल्लाह, या अल्लाह मेरी जान बचा, मैं नहीं किसी का सवाल करता। और ये यूसुफ, ये याकूब, ये इसहाक, ये इब्राहिम, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी, हमें बचा, हम नहीं किसी का सवाल करते। अल्लाह ताला का नबी रूहुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, बस मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। माए, बाप, बीवियां, बच्चे, खामिन, या अल्लाह मेरी जान, मेरी जान। पूरे मैदान माशर में सिर्फ एक हस्ती है, एक है, एक है। तुम्हें पता है ना वो कौन है? वो मोहम्मद मुस्तफा है, जिसकी झोली फैली हुई है, हाथ उठलने, वो नहीं कह रहा नफ्सी, वो कह रहा या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। और कुछ तो ख्याल करते हम, कुछ तो ख्याल करते हम, क्या कुत्ते से भी नीचे गिर जाएं, एक रोटी खाकर सारी जिंदगी वफा कर जाए। कोई है जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का बदला दे सके? अल्लाह उनको अपनी तरफ से जजा दे, हमारे पास कुछ नहीं उनका, हमने तो उनको जख्मी कर दिया, उनकी रूह को बेकरार कर दिया। तो भाइयों, आज तौबा करो और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा, मुबारक, हसीन, कामिल, अकमल, मुकम्मल, अजमल, अनवर जिंदगी को अपनाने के इरादे लेकर उठो। ऐसे ना उठना यहाँ से। तो तौबा करते हो, सारे करते हो ना, बाहर वाले तो मुझे नजर नहीं आ रहे पर उनको अल्लाह तो देख रहा है। तो भाइयों, आज अल्लाह को कह दो कि या अल्लाह बस हमारी तौबा है, ठीक है ना। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाओ। इसको भाइयों कहने से नहीं होगा। तबलीग में फिरो, 4 महीने लगाओ, चिल्ला लगाओ। ये मैं अपने मोहल्ले वाले से कहता हूँ 3 दिन तो हर महीने दे दिया करो, मेरी सुनते ही नहीं। पता नहीं यूँ समझते हैं कि कोई दीवाना है, कोई पागल है, कोई मजनू है जो लगा हुआ है। हम तो फारिग नहीं, इसको तो घर बैठे मिल जाती है, हम तो फारिग नहीं हैं। हाँ हाँ, एक दिन मैं भी फारिग हो जाऊंगा, आप भी फारिग हो जाएंगे, जनाजे उठ जाएंगे, जब गोर किनारे अगले खड़ा करेंगे फिर उतार के वापस आएंगे, फिर ऐसा हो जाएगा जैसे कोई कभी दुनिया में आया ही ना था। तो मेरे भाइयों, और नहीं तो 3 दिन तो हर महीने लगा लिया करो। बाकायदगी से जाओगे, आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी। जिंदगियां, पहला ही तो दुनिया में एक काम खड़ा हुआ है बड़े सदियों के बाद, जिसने इस्लाम को पेश किया। मुझे इतने साल हो गए, मैंने कभी किसी फिरके की बात, कभी किसी मसलक की
بات کی، جاؤ سنو ساری مسجدوں میں کیا خطبے چل رہے ہیں، کیا کیا تقریریں کر رہے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو مثبت بات کرتا ہے، ورنہ ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم ٹھیک ہیں دوسرے غلط ہیں، ہم صحیح ہیں دوسرے غلط ہیں۔ میں ہر جمعے میں شور ہو بھائیو توبہ کر لو، اور توبہ کر لو، اپنے اللہ کو منا لو، اپنے محبوب کے طریقوں کو اپنا لو، یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا۔ اس کے لیے تبلیغ میں پھرو، اس وقت اس سے حسین کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہو رہا۔ میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا، بصیرت سے کہہ رہا ہوں، کرو گے تو اللہ چمکائے گا، نہیں کرو گے تو وقت کا پنچھی ہاتھ سے اڑ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق بخشے۔ الحمد کما انت اہلہ فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا کریم، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے دو جہان کے تن تنہا اللہ، ہم تیرے غلام، تیرے فقیر، تیرے بندے، سب سے مایوس ہو کر، سب سے ٹھکرائے ہوئے تیرے دروازے پر آ بیٹھے ہیں۔ اے مولا ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، تیری رحمت کے در ایسے کھلے ہیں، سارا سال نہیں کھلتے ایسے۔ اگر آج بھی ہم محروم ہو گئے، ہم سے بڑا کوئی محروم نہ ہوگا، ہمیں اپنے دریائے رحمت سے معاف کر دے۔ یا اللہ بے شک تیرا کھا کے تیری نافرمانیاں کی، تو سمجھاتا رہا ہم نہ سمجھے، تو نے ہٹایا ہم نہ ہٹے، تو نے روکا ہم نہ رکے، تیرا ہر حکم توڑتے چلے گئے، تیری نبی کی ہر سنت کو ذبح کرتے چلے گئے۔ آج کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ میں، زندگی کا بہت بڑا حصہ گزار چکے ہیں، موت آگے ہے، دنیا پیچھے جا چکی ہے، سمجھ میں نہیں آتا میرے مولا تیرا سامنا کیسے کریں۔ اے مالک اپنے ستاری کا معاملہ فرما، ہمیں معاف کر دے، ہم تیری دوزخ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم تیرے غصے کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم دنیا کی دوزخ بھی نہیں سہ سکتے، ہم آخرت کی دوزخ بھی نہیں سہ سکتے۔ ہم آج توبہ کرتے ہیں، آج ہم آئے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تو خود کہتا ہے تلقیتہ من بعید، آجا آج ہمارا استقبال کر لے۔ یا اللہ یہ اکثر مجمع نوجوانوں کا بیٹھا ہوا ہے، سب نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور سب نے پہلے توبہ کا ارادہ کیا ہے، اب اپنی زبان سے مجھے ترجمان بنائے، میں ان کا ترجمان بن کے تیرے دربار میں عرضی پیش کرنے آیا ہوں۔ اے مالک اے مولا ہمارے مجمع میں ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے، عمر جیسا کوئی نہیں ہے، عثمان جیسا کوئی نہیں ہے، علی جیسا کوئی نہیں ہے، سب تیرے مجرم کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، سب تیرے نافرمان کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اے مولا آج جیسے رحمت کے دن میں بھی تو نے فیصلہ نہ بدلا، ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ آج کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا، آج ایک دفعہ عرشوں پہ اعلان کر دے میرے مولا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ ہم میرے مالک لٹ چکے ہیں، ایمان کے جنازے اٹھ گئے ہیں، ہم یا اللہ اپنے گھر کو لٹتا دیکھ رہے ہیں، ہماری کشتی ڈوب رہی ہے، کوئی پار لگانے والا نہیں ہے۔ اے ڈوبتوں کو پار لگانے والے اللہ، اے یوسف کو کنویں سے نکالنے والے اللہ، آجا ہمیں نکال لے، سارا جہان ہماری کشتی میں سراغ کر رہا ہے، ہمیں ڈبونے پہ آیا ہوا ہے، ہمارے معصوم بچوں کی فریادوں پہ کسی کو رحم نہیں آ رہا، ہمارے بچوں کے بھوکے پیاسے تڑپنے پر کوئی رحم نہیں کھا رہا، ہماری بیٹیوں کی عزتیں سرے بازار نیلام ہو گئیں۔ اب تو آجا بڑی دیر ہو گئی، رمضان تو جا رہا ہے تو نہیں آ رہا، رمضان تو جا رہا ہے تو آجا میرے آقا، پہلے آسمان پر تو آ ہی چکا ہے، تیرا عرش تیرے لشکر تیرا سارا میرے مولا جاہو جلال پہلے آسمان پر تو آ ہی چکا ہے، تھوڑا اور نیچے آجا مولا، یہ ہمیں زمین کے خداؤں سے نجات دلا دے، ان زمین کے فرعونوں سے اب ہمیں نجات دے دے، یہ زمین کے قارونوں سے ہمیں نجات دے دے۔ آج تو تیرے سامنے ضد کرنے کو جی چاہتا ہے یا اللہ، تیرے آگے لوٹ پوٹ ہونے کو جی چاہتا ہے، جیسے ہمارے بچے ہمارے سامنے رو دھو کے اپنی غلط بھی منوا لیتے ہیں۔ اے موت سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، آج ہماری صحیح مان لے یا اللہ، ہمیں نکال لے اس گرداب سے،
ہمیں نکال لے یا اللہ نافرمانی کی زندگی سے، ہمیں تو نکال لے ظالموں کے پنجوں سے۔ اے مولا کریم تو سامنے آ، تجھے لپٹنے کو جی چاہ رہا ہے، تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہ رہا ہے، تیری منتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے، تو ہمارے سامنے آ، ہم تیرے پاؤں پکڑنا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے لپٹ کے رونا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے چمٹنا چاہتے ہیں مولا، ہماری کوئی نہیں سن رہا۔ رمضان میں امید تھی تیرے در کھلنے کی، پر 25 روزے چلے گئے یا اللہ، در تو کوئی نہ کھلے۔ پتہ نہیں ہم تیری حکمتوں پہ ایمان لائے، تیری مدد نہیں آ رہی تو تو ہی سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں، تیرے فیصلے نہیں بدلے تو تو ہی سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں، پر ہم اپنی کم ظرفی تو تیرے ہی سامنے روئیں گے، ہمیں درد ہوگی ہائے تو تیرے سامنے کریں گے، دکھ آئے گا تو تجھے سنائیں گے مولا، ضرب لگے گی تو تجھے آ کے دکھائیں گے۔ بچہ مار کھا کے ماں کو تو دکھاتا ہے، بچہ گلی میں پٹ کے آتا ہے، اپنی ماں کی گود میں بیٹھتا ہے، اسے اپنے نشان دکھاتا ہے، مجھے یہاں مارا ہے، مجھے یہاں مارا ہے، ماں اس کے نشان چومتی ہے، سہلاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، وہ بچہ بہل جاتا ہے۔ ہمیں تو کوئی سہلانے والا نہیں ہے مولا، ہمیں تو سب مارنے والے ہیں۔ کب یہ شام جائے گی، کب تو صبح لائے گا؟ ہماری تو اکھیاں پتھر آ گئی میرے مولا، اس مشرق کا افق دیکھ دیکھ ہماری آنکھیں پتھر ہو رہی ہیں مالک، ہماری امیدیں ٹوٹ رہی ہیں میرے آقا۔ یہ جمعہ جا رہا ہے بلکہ چلا گیا، چند گھڑیاں اس کی رہ گئی ہیں، اس میں تو فیصلہ ظاہر کر دے۔ ہم نے یا اللہ تیری ذات کو سامنے رکھ کے مانگا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں جنید بغدادی کوئی نہیں بیٹھے ہوئے، یہی ساری آوارہ نسل ہے، گانے بجانے میں ڈوبی ہوئی، بے پردگی میں ڈوبی ہوئی، سود میں ڈوبی ہوئی، حرام کھاتی ہوئی، یا اللہ پر آئے تیرے ہی گھر پر ہیں، ہم کسی اسمبلی کے باہر دھرنا نہیں دے کے بیٹھے ہوئے، نہ ہم وہاں جائیں گے، نہ ہمیں لے جانا، ہمیں یہی لانا، یہی لانا، ہم یہاں دھرنا دے کے بیٹھے ہیں۔ یہ جمعے کی گھڑیاں قبولیت کی ہیں، ہماری سن لے میرے مالک۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مسجد کے فرشتوں، آ جاؤ، آج تم بھی ہمارے ساتھ آنسو بہاؤ، ہمیں ہمارا رب بنا کے دو، وہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمیں ہمارا رب بنا۔ اے مولا کوئی بھی تو نہیں جو تیرے آگے کھڑا کر دے اور تجھے کہتے تجھے اس سے محبت کا واسطہ، کوئی بھی نہیں ہے یار، کوئی بھی نہیں ہے، دھرتی خالی ہوئی پڑی ہے۔ لیکن میرے مالک، میرے آقا، ہمیں اتنا مانگ ضرور ہے، ہم تجھ پہ ایمان لائے، تیری توفیق کے ساتھ لائے، یہ ماتھا آج تک تیرے سامنے جھکا ہے، تیرے غیر کے سامنے نہیں جھکا، ہم نے آج تک تجھے پکارا ہے، گندے ہو کر بھی تجھے ہی پکارا ہے، تیری نافرمانیاں کرے ہم نے تجھے ہی پکارا ہے، ہم نے کبھی مخلوق کو نہیں پکارا، ہم نے جب بھی پکارا تجھے، حالانکہ پتہ ہے ایک ایک حکم توڑ کے پھر تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں۔ او بدو نے کہا تھا تیرے نبی سے ہمارا حساب کون لے گا، تیرے نبی نے کہا تھا اللہ لے گا، تو بدو نے کہا تھا مزے ہو گئے، تو تیرے نبی نے کہا تھا کس بات کے مزے ہوئے، تو بدو نے کہا تھا سخی آدمی جب قادر ہوتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، اس نے مان کیا تھا تو بڑا سخی ہے، تو قادر ہوگا تو معاف کر دے گا۔ یا اللہ تجھ سے بڑا قادر کوئی نہیں، ہم سے بڑا مقدور کوئی نہیں، تجھ سے بڑا جابر کوئی نہیں، ہم سے بڑا مجبور کوئی نہیں، تو میں جہنم میں ڈال دے تیرا عین انصاف ہوگا، تو بجلیوں کو ہم پر یا اللہ برسا دے تیرا عین انصاف ہوگا، تو پتھر برسا دے تیرا عین انصاف ہوگا، تو بندر خنزیر بنا دے تیرا عین انصاف ہوگا، چونکہ ہم ہیں ہی بڑے گندے، تیرا کھایا تجھے للکارا، تو نے آنکھیں دی تھی جھکانے کے لیے، ہم نے ساری آنکھوں کو بے حیا کر دیا، تو نے کان دیے تھے قرآن سننے حلال سننے، ساری نسل گانے سننے بیٹھ گئی۔ اللہ او میرے مولا ہم لٹ گئے، او تو آجا
ہمارے گھر کو آگ لگی ہے، ہم تو ہائے کرنے پر بھی پکڑے جاتے ہیں، مولا تو آنا، ہمارے گھر نہیں جل رہے، ہماری نسل جل رہی ہے، ہماری دکانیں نہیں جل رہی، ہمارا ایمان جل گیا، ہماری تہذیب جل گئی، ہمارا اخلاق جل گیا، ہمارا حیا جل گیا، ہمارا راتوں کا رونا ناچنے میں بدل گیا، مسجدوں کو جانا رقص گاہوں کو جانے میں بدل گیا، انصاف کے ترازو سے مظلوم کا خون ٹپکنے لگا، عدالت کی دیواروں سے یا اللہ مظلوم کے خون کے چھینٹے نظر آنے لگے، اے مولا کریم مالدار باغی ہو گئے، یا اللہ فقیر نافرمان ہو گئے، عورتیں بے پرد ہو گئیں، نوجوان آوارہ ہو گئے، بتا جس مالی کا سارا چمن لٹ جائے، آگ لگ جائے، وہ ہائے نہ کرے تو کیا کرے، ہمارا تو سب کچھ اجڑ گیا ہے، یہ مسئلہ تو حل کرے گا تو ہوگا، اتنی بڑی گمراہی کو ہم نہیں بدل سکتے، ہم ٹکر بھی مارے تو سر پھوٹتا ہے، ہم چلنا بھی چاہیں تو دلدل ہے، ہم چڑھنا چاہیں تو بلند و بالا پہاڑ چوٹیاں ہے، تو آ میرے آقا، اے خلیل کے اے آزر کے بیٹے کو خلیل بنانے والے اللہ، اے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنانے والے اللہ، اے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنانے والے اللہ، اے 360 پتھروں کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنانے والے اللہ، اے یوسف کو کنویں میں بچانے والے اللہ، اے یونس کو مچھلی میں بچانے والے اللہ، اے چھری کے نیچے اسماعیل کو بچانے والے اللہ، اے صحراؤں میں بنی اسرائیل کو کھانے کھلانے والے اللہ، اے سمندروں میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو راستے دینے والے اللہ، اے مولا تجھے تیری عزتوں بلندیوں کا واسطہ، تو آ کے اس بگاڑ کو ختم فرما، ہم عاجز ہو چکے ہیں، ہر طرف لاشیں ہیں تیرے محبوب کی سنتوں کے، آج تیرا نبی ہوتا وہ کتنا روتا میرے آقا، تجھے اس کے آنسوؤں کا واسطہ میرے اللہ اس امت کی بگڑی بنا دے، ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے، ان کے ہاتھوں سے گٹار واپس لے لے یا اللہ، ان کی زبانوں کو قرآن پہ جاری کر دے، ان کی زبانوں سے گندے گانے واپس لے لے یا اللہ، ہماری بیٹیوں کو ایمان کی حیا کی چادر دے دے، ہم لٹ گئے، ہماری بیٹیاں بازار کی زینت بن گئی، ہائے ہائے میرے آقا تجھے کیا سنائیں ہم پہ کیا ہو گیا، اپنوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، غیروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اے مالک دوری دھار کے خنجر ہیں، ہمارے سینے چھلنی ہو رہے ہیں، تو آج بھی نہ آیا، پھر تو کب آئے گا یا اللہ، اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے میرے آقا، اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے میرے آقا، زمین کا کلیجہ پھٹتا ہے، آسمان کے فرشتے بھی اللہ وہ نوحہ گناہ ہے، اب تو در کھول دے، کھول دے، آجا او تو آجا او محمد مصطفیٰ کے اللہ، اس سے بڑا واسطہ ہمارے پاس کوئی نہیں، بس کر دے، معافی دے دے، معافی دے دے، معافی دے دے، عذاب ہٹا دے، بس کر دے، او بس کر دے، اب بس کر دے یا اللہ، ہمیں فرعونوں سے نجات دے نا، ان فرعونوں کو پکڑ تو یا اللہ، ہمیں نمرودوں سے نجات دے، ان نمرودوں کو پکڑ میرے اللہ، ہمیں شدادوں سے نجات دے، ان شدادوں کو پکڑ، ان قارونوں کو پکڑ، جنہوں نے ہماری بیٹیوں کو ننگا کر دیا، انہیں زمین میں دھنسا، جنہوں نے ہمارے بچوں کے منہ سے نوالے چھین لیے، ان کو عبرت کا نشان بنا، جنہوں نے ہمارے خون کی ہولی کھیلی، تو ان کو پارا پارا فرما، جو آج تکبر سے اڑی مار کے چل رہے، ان کے ٹانگیں توڑ دے میرے اللہ، یہ جو آنکھیں آوارہ ہو گئی ہیں، اے اللہ، اے مولا، اے بے زوال اللہ، اے لا زوال اللہ، ان پہ کرم فرما، جو زوال میں ڈوب گئے، اے ذوف سے پاک اللہ، ان پہ کرم فرما، جو ذوف میں گر گئے، تو آجا اپنے حبیب کی امت کو سنبھال لے، بدر بھی تو رمضان میں ہوا تھا، جمعے کا ہی دن تھا میرے مولا، ایک ہفتہ پیچھے کی بات ہے، وہ بدر کے فرشتے اتار دے، اگرچہ نہ ابو بکر ہے، نہ علی ہے، نہ عمر ہے، نہ عثمان ہے، نہ حسن ہے، نہ حسین ہے، نہ ابو عبیدہ ہے، نہ عبد الرحمن ہے، نہ سعد ہے، نہ سعید ہے، نہ طلحہ ہے، نہ زبیر ہے، نہ خدیجہ جیسی مائیں ہیں، نہ عائشہ جیسی مائیں ہیں، نہ فاطمہ سکینہ جیسی بیٹیاں ہیں، پر مالک ہم نے بھی تو وہی کلمہ پڑھا، ہمیں بھی تو تیرا نبی اپنا امتی بنا گیا ہے،